بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن من گھڑت خداؤں کی عبادت کا مشرکین مکہ یا دوسرے ان کے ماننے والے جو دم بھرتے تھے، ساتھ ساتھ ان کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ ہمیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں، وہ ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں، وہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ چاہے عبادت کرنے والے سورج کی عبادت کرنے والے ہوں، چاند کی عبادت کرنے والے ہوں، ستاروں کی عبادت کرنے والے ہوں، سب کا ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی تھا کہ یہ من گھڑت خدا، یہ بت جو ہے وہ ہمیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور قرآن مجید نے صرف بتوں کی عاجزی اور بتوں کے کو ہی ظاہر نہیں کیا، بلکہ ہر وہ مخلوق جو کہ ما فوق الاسباب ہو، یعنی اسباب کے بغیر فرمایا کوئی بھی مخلوق ہو، نہ وہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسے من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ بہت سے مشرک یہ مانتے تھے کہ نفع نقصان اللہ کرتے ہیں، مارتے اور زندہ یہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ان بتوں کی یا دوسرے دیوتاؤں کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے، ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اور شیطان نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال رکھی تھی کہ تم تو گناہ کر کے نجاست سے لتھڑے ہوئے ہو، نجاست کے اندر بھرے ہوئے ہو، لہذا تم براہ راست اللہ سے واسطہ اور اللہ سے تعلق نہیں قائم کر سکتے، بلکہ کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے، اور وہ واسطہ یہ بت ہیں تمہارے، یہ دیوتا ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں سفارشی یہ نہیں بنیں گے، یہ اللہ کے قریب نہیں کریں گے۔ فرمایا بلکہ بندہ اللہ کے قریب خود بخود ہو سکتا ہے، بغیر واسطے کے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو اس لیے اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، جیسے آج بھی کہتے ہیں بھئی اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، یعنی اللہ کوئی مجبور ہے بھئی ان کی نہیں ٹالے گا، اللہ کو انہوں نے مجبور کر رکھا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کا اپنا اختیار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کیا تم اللہ کو وہ چیزیں بتلاتے ہو جن کو اللہ نہیں جانتے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں کے اندر؟ یعنی اگر کوئی ایسے دیوتا ہوتے، کوئی ایسے سفارشی ہوتے
جو اللہ کے اور تمہارے درمیان واسطہ بنتے، تو فرمایا اللہ بھی ان کو جانتے، حالانکہ اللہ کے علم میں تو یہ بات نہیں، اللہ کو تو پوری کائنات کا علم ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن تم نے خود اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ رکھی ہیں، اپنی طرف سے یہ باتیں بنا رکھی ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے، یہ اللہ تک پہنچانے کا ہمیں واسطہ بنیں گے، اور یہ بغیر واسطے کے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے فرمایا آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو وہ چیزیں بتلاتے ہو جن کو اللہ نہیں جانتے، نہ آسمان میں نہ زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور کہیں اس سے بلند و بالا ہے اللہ۔ تو فرمانا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور سارے لوگ کسی اور دین کے نہیں بلکہ ایک ہی دین کے پیروکار تھے، فاختلفوا، بعد کے اندر انہوں نے الگ الگ مذہب بنا کر پھر اختلاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شروع کے اندر یعنی پہلے پہل جب آدم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس وقت سارے کے سارے لوگ عقیدہ توحید پہ تھے، یعنی سارے کے سارے لوگ دین فطرت پہ تھے، جیسا کہ بقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تک تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اسی عقیدہ توحید پر قائم تھے، اور اس کے بعد پھر اختلاف ڈالا، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بت پرستی اور شرک جو ہے وہ شروع ہوا، تو اس لیے فرمایا سارے کے سارے لوگ کسی اور دین کے نہیں بلکہ ایک ہی دین کے پیروکار تھے، بعد کے اندر انہوں نے اختلاف کر کے الگ الگ مذہب اختیار کیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات نہ ہوتی جس کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، فرمایا ان کے اختلاف کا فیصلہ وہ آخرت کے اندر جا کر ہونا ہے، دنیا کے اندر نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام نے آ کر اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل دیے، لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد بتلایا، اور اس کے بعد یہ بتلایا یہ صحیح رستہ ہے یہ غلط رستہ ہے۔ اس کے بعد جس نے اپنے اختیار سے جو رستہ اختیار کیا ہے، فرمایا اس کے اوپر اس کی جزا سزا ہوگی، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پوری جزا سزا یہ دنیا کے اندر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، پوری جزا سزا یہ آخرت کے اندر ملے گی۔ اس لیے فرمایا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اللہ کی طرف سے کہ پوری جزا سزا آخرت کے اندر ملے گی، تو فرمایا اللہ کا آسمانی فیصلہ اسی دنیا کے اندر آ جاتا اور ان کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جاتا، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے ہے اس لیے ان چیزوں کا فیصلہ آخرت کے اندر ہونا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے غیب کا سارا اختیار اللہ کا ہے۔ فَانْتَظِرُوا، لہذا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ یہ نشانی دکھلاؤ، یہ نشانی دکھلاؤ۔ یہاں پر آیت سے مراد جو ہے وہ معجزہ ہے کہ معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ انہیں کوئی معجزہ دکھلایا نہ گیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر قدرت الہی کی ہر چیز یہ اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے، اور سارا کا سارا قرآن معجزہ ہے، قرآن کریم کی ساری صورتیں معجزہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کے آنے کے باوجود وہ کہتے تھے جس معجزے کا جس نشانی کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ پورا کریں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کرایا گیا آپ انہیں کہہ دیجئے یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ فرمایا یہ غیب کی چیزیں ہیں، ان کا اختیار اللہ کو ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ فَانْتَظِرُوا،
لہٰذا اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، اس کا فیصلہ آخرت کے اندر ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے تو ایک ہی بات نصیحت کی کافی ہوتی ہے، اور جو نہ ماننے والا ہوتا ہے اس کے سامنے 99 دفتر بھی انسان کھول کے رکھ دے تو اس نے ماننا نہیں ہے، وہ ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، وہ ماننے والا نہیں ہے۔ اس کے سامنے آپ ہزاروں نصیحت کی باتیں لے آئیں، اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ جس نے ماننا ہے وہ نصیحت کی ایک ہی بات سے اثر پکڑ جائے گا۔ تو اس لیے جنہوں نے ماننا تھا ان کے لیے تو قرآن کریم کی ایک ہی آیت کافی تھی، 6 جائے کہ پورا قرآن آیا، اور جو قلب و نظر کے متعصب تھے، تعصب رکھنے والے تھے، ان کے لیے پورا قرآن کریم بھی اثر انداز نہ ہوا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس سے اثر لینے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا، والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کی اولادوں کی، نسلوں کی، دین کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، برے خاتمے سے بچا۔ اے اللہ قرآن کریم کے درس کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ہم سب کو ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رحمن۔ جزاک